شیر خدا کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کے اظہار پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو الحسن، تجھے بشارت ہو کہ یقیناً حق تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا عقد آسمان میں باندھ دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس کے بہت سے چہرے اور بالوں پر تھے۔ سلام کہا اور کہا، میں نے سوال کیا، اے ملک، بشارت اور طہارت نسل سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا، میں ستائل فرشتہ ہوں، قوائم عرش میں سے ایک پر موکل ہوں۔ مجھے خدا تعالیٰ نے آپ تک خوشخبری پہنچانے کی اجازت فرمائی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے سلام کیا اور جنت کے ریشم سے سفید ریشم کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لائے جس پر نور سے 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ خط، اس مکتوب کا مضمون کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق تعالیٰ نے آپ کو مخلوقات سے منتخب فرمایا اور آپ کے لیے ایک ساتھی چنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسے دے دیں اور اسے اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون شخص ہے جس کے جسم پر میری اخوت کی خلعت چست و درست بیٹھی ہے؟ عرض کیا، آپ کے چچا کا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نکاح حق تعالیٰ نے آسمان پر اس طرح باندھا کہ تمام بہشتوں کو حکم دیا کہ وہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں، اور حوروں کو وحی بھیجی کہ وہ زیورات سے مزین ہو جائیں۔ شجر توبہ کو حکم ہوا کہ وہ پتوں کے بجائے خلعت فاخرہ پہنے۔ پھر حکم فرمایا کہ آسمانوں کے فرشتے چوتھے آسمان میں بیت المعمور کے نزدیک جمع ہو جائیں، اور وہ ممبر جو ممبر کرامت سے موسوم ہے وہ اور آدم علیہ السلام نے اس پر خطبہ پڑھا ہے، وہ نور سے ترتیب دیا ہوا ممبر ہے، بیت المعمور کے سامنے رکھا۔ پھر حق تعالیٰ نے جس کا نام احیا کو وحی بھیجی، اس نے ممبر پر آ کر خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ فرشتوں میں فصاحت و بلاغت، لطائف، نطق اور حسن صورت میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ اس کی خوش گفتاری اور حسن صورت سے آسمان جھومنے لگا۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جبرائیل کی طرف وحی بھیجی کہ اے جبرائیل، میں نے اپنی بندی فاطمہ بنت محمد کا عقد اپنے بندے علی بن ابی طالب سے باندھ دیا ہے۔ تو بھی ملائکہ کے درمیان اس انعقاد کو مستحکم کر۔ میں نے بھی خدائے تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس کی تائید میں ان کا نکاح باندھا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا۔ تمام صورت واقعہ کو اس ریشم کے ٹکڑے پر لکھ کر فرشتوں کی گواہی سے اسے مضبوط کیا اور آپ کی خدمت میں لایا۔ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کی خدمت میں اسے پیش کروں، پھر مشک سے اسے مہر لگا کر جنت کے خازن رضوان کے سپرد کروں۔ جب یہ عقد مبارک منعقد ہو گیا تو حق تبارک و تعالیٰ نے درخت توبہ کو حکم دیا کہ اپنے زیورات اور لبا صحائف فاخرہ کو نچھاور کرے، اور فرشتے حورین، غلمان و دلدان ان کو لوٹ لے جائیں اور ایک دوسرے کو ہدایہ اور تحائف دیں۔ قیامت تک یہ ہدایہ اور تحائف باقی رہیں گے۔ پھر حق تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کو اس عقد ازدواج کی خوشخبری سنائوں اور ہدیہ تبرک پیش کروں۔ آپ بھی ان کو 2 مبارک بیٹوں جو دنیا و آخرت میں طاہر و فاضل ہیں کی بشارت دیجیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، خدا کی قسم، جبرائیل علیہ السلام نے ابھی آسمان کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تھا اور بال اقبال فضائے ملکوت میں اڑنے کے لیے نہیں کھولے تھے کہ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرمان خداوندی نازل ہو چکا ہے، اٹھو مسجد چلیں اور مجلس عام میں یہ مبارک عقد انجام دیں۔